تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پیدا ہی نہیں کر سکتے، کریٹ نہیں کر سکتے، چاہے تم سب مل جاؤ، وَلَا وِجْتَمَعُوا، ساری وشو سے، ساری دنیا سے، 223 دیشوں سے، 780 کروڑ سب جمع ہو جاؤ، لیکن ایک ہاؤس فلائی اس کوالٹیز کے ساتھ جس کوالٹی کی اللہ نے بنائی بنا کر بتاؤ. لوگ نہیں بنا سکتے، لوگ نہیں بنا سکے، آگے میں نہیں بنا سکیں گے، اس لیے کہ چیلنج ہے. اچھا، اللہ نے اب اپنے چیلنج کو کم کیا، ہلکا کیا، بہت ہلکا. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا، دوسرا آہوان کیا اور دوسرا دعویٰ کیا کہ اچھا سنو، اب تم کیا کرو کہ وہ ذباب، مکھی، ہاؤس فلائی کیا کرے گی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کہ وہ مکھی چھینے گی تم سے، اب تم سے پوچھ کر نہیں لے گی. فوڈ پارٹیکل، فوڈ پارٹ، اور اتنا چھوٹا سا پارٹ کہ وہ آپ کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا. تو وہ چھوٹا سا پارٹ جب تم سے چھین کر لے جائے گی، لفظ سلب بہت کمال کا لفظ اللہ تعالیٰ سے، کہ مانگ کر نہیں لے جائے گی، چھین کر لے جائے گی. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اس کو روک نہیں سکتے. تو وہ جب چھین کر لے جائے گی وہ چھوٹا سا پارٹیکل، تو ہمارا دوسرا چیلنج سنو، لا یستنقذوہ من، تم اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. ارے کتنا چھوٹا سا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کیا کہ وہ مکھی کا ڈسیکشن کرو، پوسٹ مارٹم کرو، سب کرو، لیکن ذرا یہ بتا دو کہ اس نے جو ان کا کن کیا کہنا چاہیے، اس کا بھی چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل مائکرون میں، ذرا اس سے واپس تو لے کر دکھاؤ. نہیں کر سکتے. تمہاری حالت کیا ہے، پھر تمہاری کیفیت کیا ہے، طاقت کیا ہے، تمہارا لیول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ضعف الطالب والمطلوب. ارے ضعیف، ویکسٹ، کمزور اور ہین ہے وہ کون؟ جو اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگ یا ایسے آئیڈولز یا ایسے اسٹیچوز ان سے مانگتے یا ایسے انسانوں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ کیسے ہیں یہ مانگنے والے، اور وہ خود بھی کیسے جن سے مانگا جا رہا، وہ کوئی جواب دیتے ہیں کیا؟ وہ بات سنتے ہیں کیا؟ اور وہ ان کی اس بات کو مان سکتے ہیں کیا؟ اور وہ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں کیا؟ مکھی بنا سکتے ہیں کیا؟ یا مکھی سے فوڈ پارٹیکل چھین سکتے ہیں کیا؟ اور پھر انت میں اس ایگزامپل کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ پھر کیا بات ہے، اے لوگو، اے انسانوں، ہے مانو ذاتی، او ہیومن بینگز، تم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہو کہ ما قدر اللہ، ارے تم نے اللہ کی قدر، اللہ کی ویلیو، اللہ کا امپورٹنس، اللہ کی مائٹ، اللہ کا کنٹرول، اللہ کا مینجمنٹ، اللہ کا کریشن، اس کا حیرت انگیز نظام، اس کی حیرت انگیز تخلیق، اس کو مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. محترم حضرات، محترم بھائیوں بہنوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ حج سے آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مانوتا کے لیے بہت زبردست مثال دی ہے، مکھی کی مثال دی ہے. آئیے ہم اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ہے مانوتا، او مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ نے سب کو متوجہ کیا ہے. جو لوگ اب موجود ہیں، جو قیامت تک، پرلے تک، دا ڈے آف ججمنٹ تک پیدا ہوں گے، تو 14 سال سے
قیامت تک کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک زبردست اداہرن اور ایگزامپل پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اور مثال کی ضرب لگاتا ہے، ایک زبردست مثال آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو لینا چاہیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن انسانیت کا ہے، قرآن مانوتا کا ہے، قرآن سارے ہیومن بینگز کے لیے ہے، اور اسی لیے سارے ورلڈ کے ہیومن بینگز، مانوتا، انسان اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور دل اور دماغ میں بسا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بہت زیادہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی سائنٹیفک جو مثال ایگزامپلس ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو، غور سے سنو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں، ڈائریکٹ لکھا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جب جب تم پڑھو گے، سمجھو گے، غور کرو گے تو بالکل ایسے ہی پاؤ گے کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، اللہ بات کرتا ہے، اللہ سناتا ہے، لیکن تمہارے کان، تمہارے دل کے کان، تمہاری دماغ کی سمجھ کے کان تو اس کی طرف لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غور سے سنو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ، اے دنیا والو، اے دنیا والو، تم لوگ اللہ کے سوائے، اللہ کو چھوڑ کر، گاڈ یا ایشور کو چھوڑ کر جس جس کو پکارتے ہو، وہ چاہے آئیڈولز ہوں، وہ اسٹیچوز ہوں، یا لوگ ہوں، یا لیڈر ہوں، یا طاقت والے ہوں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہوں، اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہوں، یا اللہ کی جگہ رکھ کر پکارتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جن جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو سن لو، ان کی حیثیت، ان کی حقیقت، ان کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر سکے، وہ ایک مکھی کا بھی نرمان نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی کا بھی کریشن نہیں کر سکتے۔ ہوم فلائی جو رہتی ہے، معمولی ہوم فلائی، وہ اس کا کریشن، نرمان، کریشن نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کو کم کیا کہ بنانا تو بہت دور، بنانا تو بہت دور، اگر وہ سب تمہارے جتنے بڑے ہیں، جن جن کو بڑا سمجھتے ہو، آئیڈول، اسٹیچو، تمہارے بڑے، جن جن کو جس لیول پر بڑے سمجھتے ہوگے، اگر وہ سب جمع ہو جائے، ان کا ایک کنفیڈریشن بن جائے، وہ سب ایک جگہ جائے، تو اب بھی کیا ہوگا؟ اگر وہ مکھی جس کو بنا تو بالکل نہیں سکتے، وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے، وہ مکھی اگر ان کے کھانے کی چیزوں میں سے یا فوڈ آئٹمس میں سے کوئی چیز چھین لے، اچھا لفظ کیا استعمال کر رہا ہے تعالیٰ، چھین لے، تو اگر مکھی کوئی چیز چھین لے تو وہ سب مل کر وہ مکھی سے وہ پارٹ، وہ پارٹیکل، وہ ذرا سا مائکرون کا حصہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہے دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ کا، بنا بھی نہیں سکتے، اور فوڈ کے، ان کے، کھانے کے کسی چیز کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹ کو، پارٹیکل کو لے بھی نہیں سکتے اس سے واپس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضعف، بہت کمزور، ویکسٹ، بہت ہین اور تچھ ہیں وہ لوگ، اور وہ سب جن کے نام لیتے ہیں لوگ، کس لیے کہ جن سے مدد چاہی جا رہی ہے، چاہنے والے طالب جو مدد چاہتے ہیں ایسی طاقتوں سے، ایسی چیزوں سے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ویک ہے، ویکسٹ ہے، ہین ہے، تچھ ہے، کمزور ہے، اور مطلوب، ارے جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والے بھی کمزور، اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، ویکسٹ اور ہین اور تچھ، کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دلایا ما قدر اللہ، ارے جیسی قدر، جیسی تقدیر، جیسی قدرت، جیسا کنٹرول اور جیسی مائٹ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ تم نے سمجھی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اس کی جو قدر ہے،
اس کی تقدیر، اس کا مائٹ، اس کا کنٹرول، اس کی طاقت، وہ تم نے سمجھی ہی نہیں، مانی ہی نہیں، جانی ہی نہیں تو مانی بھی نہیں نا، یا کبھی جانی بھی تو مانی نہیں، یہ جھوٹ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کیا؟ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت قوی، بہت قوت والا، بہت قوت والا ہے، کہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں، سارے پاورز صرف اسی اکیلے کے پاس ہے. اور کسی کے پاس اگر ہے بھی تو اس کے دیے ہوئے ہے، اور ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، اور وہ عزیز ہے، زبردست، کہ جب کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو ایسا ہے وہ. تو یہ ہے 2 آیتیں سورہ حج 73-74. اب اس پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے ارشاد ہوئی، یا ایھا الناس، سارے انسانوں سے، ہم سارے مانوتا کو، 780 کروڑ بھائیوں کو، بہنوں کو، وشو میں، ورلڈ میں، دنیا میں غور کرنا پڑے گا کہ ہم سب کا اللہ، ہم سب کا ایشور، ہم سب کا گاڈ ہم کو کیا ایگزامپل، کیا مثال دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا ایھا الناس، کہ انسانوں ہے، مانوتا، او ہیومن بینگز، ذرا غور تو کرو. ضُرِبَ مثل، میں نے ایک مثال دی، میں مثال دے رہا ہوں، اور سنو، صرف پڑھو نہیں، بے سوچے سمجھے پڑھو نہیں، اور صرف پڑھ کر نکالو نہیں، سنو، اپنا دھیان لگاؤ، اپنے کان، اپنا دماغ، اپنے دل کو لگاؤ اس کی طرف گہرائی سے، غور سے، اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور تاکید کے ساتھ سنو، ایسے سرسری نہیں، کرسری بھی میں نہیں، اور ایسے ہی چلتے چلتے نہیں، غور سے سنو کہ اس نے کیا مثال دی ہے، کیا ایگزامپل دیا ہے، کیا اداہرن دیا ہے، بہت غور کرو. پھر اس نے اداہرن بتایا، ان الذین، کہ وہ سارے لوگ، وشو کے وہ سارے لوگ. بات 780 کروڑ کی ہے، آج 223 دیشوں کے. پہلے جب تھے 14 سال پہلے تو اس وقت بھی سب کی تھی، آج بھی سب کی، اور پرلے تک، قیامت تک، دا ڈے آف ججمنٹ تک جتنے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو چیلنج دے رہا ہے کہ دیکھو تم سب مل کر تدعونا، بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، مانتے ہو، یا آجنا پالنتا کرتے ہو، کس کی؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی طاقت ان میں سمجھتے ہوئے، اللہ کے پاورز ان میں سمجھتے ہوئے، اللہ کا کریشن ان کا کریشن جیسا سمجھتے ہوئے، سب غلط. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من دون اللہ، کہ اللہ کے مقابلے میں اگر تم ان کو پکارتے ہو، مدد مانگتے ہو، مدد چاہتے ہو، اور تم یہ اس جھوٹ کا شکار ہو کہ یہ کریں گے، بالکل نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سن لو ایک چیلنج، پہلے ایک چیلنج لو، لن یخلقوا، وہ نہیں تخلیق کر سکتے، وہ نرمان نہیں کر سکتے، وہ نرمتی نہیں کر سکتے، وہ کریٹ نہیں کر سکتے. کیا بہت بڑی چیز نہیں. ذبابا، ارے وہ مکھی بنائے، ہاؤس فلائی، ہوم فلائی جو رہتی، چھوٹی مکھی عقیر، وہ تچھ اور ہین جو سمجھے. تو پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، پہلا آہوان ہے ساری مانو ذاتی، کہ تم ایک مکھی بنا کر بتاؤ. اور جن کو بڑا سمجھتے ہو، بڑی طاقت سمجھتے ہو، مائٹ سمجھتے ہو، پاور ان کو بھی بتاؤ کہ بنائیں. لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، پلاسٹک کی، کمپیوٹر پروگرام سے مکھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن یہ مکھی کا جو کریشن ہے اور اس میں جو خوبیاں ہیں ویسی نہیں بنائی جا سکتی. کیونکہ اب میں جو آگے مثال دینے والا ہوں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی، اور وہ مٹیریل سے بھی، جو بھی مٹیریل لائیں گے، فائبر مٹیریل، پلاسٹک، جو بھی، اس سے پاسبل نہیں ہے، یا سلیکان مٹیریل جو بھی لائیں گے اس سے پاسبل نہیں ہے. آئیے وہ خوبی کیا ہے. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم پیدا ہی نہیں کر سکتے، کریٹ نہیں کر سکتے. اچھا، چاہے تم سب مل جاؤ، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، ساری وشو سے، ساری دنیا سے، 223 دیشوں سے، 780 کروڑ سب جمع ہو جاؤ، لیکن ایک ہاؤس فلائی اس کوالٹیز کے ساتھ جس کوالٹی کی اللہ نے بنائی بنا کر بتاؤ. لوگ نہیں بنا سکتے، لوگ نہیں بنا سکے، آگے میں نہیں بنا سکیں گے، اس لیے کہ چیلنج ہے. اچھا، اللہ نے اب اپنے چیلنج کو کم کیا، ہلکا کیا، بہت ہلکا. اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا، دوسرا آہوان کیا، اور دوسرا دعویٰ کیا کہ اچھا سنو، اب تم کیا کرو کہ وہ ذباب، مکھی، ہاؤس فلائی کیا کرے گی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کہ وہ مکھی چھینے گی تم سے، اب تم سے پوچھ کر نہیں لے گی،
फूड पार्टिकल, फूड पार्ट, और इतना छोटा सा पार्ट कि वो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो वो छोटा सा पार्ट जब तुमसे छीन कर ले जाएगी, लफ्ज सल बहुत कमाल का लफ्ज अल्लाह ताला कि मांग कर नहीं ले जाएगी, छीन कर ले जाएगी। तुम्हारी औकात क्या है, तुम उसको रोक नहीं सकते। तो वो जब छीन कर ले जाएगी वो छोटा सा पार्टिकल, तो हमारा दूसरा चैलेंज सुनो कि हमारा दूसरा चैलेंज ये है कि वो छोटी सी चीज जो तुम्हारे पास से छीन कर ले जाएगी फुड पार्टिकल में से, तो ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, तुम उससे वो वापस भी नहीं ले सकते। अरे कितना छोटा सा चैलेंज दिया अल्लाह ताला, लेकिन ये किया जा सकता है क्या कि वो मक्खी का डिसेक्शन करो, पोस्टमार्टम करो, सब करो, लेकिन जरा ये बता दो कि उसने जो अन्न का कण क्या कहना चाहिए, उसका भी छोटे से छोटा पार्टिकल माइक्रोन में, जरा उससे वापस तो लेकर दिखाओ। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? मैं जब बायोलॉजी पढ़ रहा था, माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहा था, तो मैंने जरा देखा तो मैंने मालूम किया कि मक्खी, हाउस फ्लाई, सुबाब, ये जिस बायोलॉजिकल ग्रुप में आती है उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कि उसमें कोई हड्डी नहीं होती और उसकी जो पूरी बॉडी रहती है ना, एक सेल जैसी होती है, उसका जो पूरी क्रिएशन एक सेल जैसा है। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि मक्खी क्या करती है, जब किसी चीज को खाती है तो खाती नहीं है, पीती है। अच्छा, पीने के लिए क्या करती है कि अपने ही ट्रंक से, सूंड से वो पार्टिकल को पहले सॉल्यूशन बनाती है, सॉल्वेंट बनाती है, सॉल्वेंट, और पूरा सॉल्व कर लेती है और फिर उसको पी लेती है ट्रंक से। अब क्या होता है कि उसने जो पार्टिकल को सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन बना दिया, एक छोटा सा सॉल्यूशन, उसको सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर पी लिया, तो अब उसके पूरी बॉडी का जो यूनिसेल्यूलर है, उसकी बॉडी यूनिसेल्यूलर टाइप, हालांकि उसमें भी कई सेल होते हैं, लेकिन जो यूनिसेल्यूलर उसकी बॉडी है, तो उसमें वो पार्ट इतना मिल जाएगा, इतना घुल जाएगा कि आप बड़े से बड़ा एनालिसिस, डिसेक्शन, पोस्टमार्टम करके भी वो छोटा सा फूड का पार्टिकल उसमें से नहीं निकाल सकते। वो इतनी तेजी से मिल जाता है, उसकी पूरी बॉडी में इतनी तेजी से मिल जा सकता है कि उसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप उस फूड पार्टिकल को उसकी बॉडी से निकाल नहीं सकते। ये चैलेंज 1400 साल पहले, ये चैलेंज तो समझ में भी नहीं आता था 14 साल पहले, अब समझ में आया। कह रहे अल्लाह ताला ने ये जो चैलेंज दिया तो पहले भी मुश्किल था कि इतना सा पार्टिकल लेकर जाएगी, फूड पार्टिकल, ग़िज़ा का हिस्सा, अंडा सकन, वो क्या अच्छी नहीं। लेकिन अब मालूम हुआ कि आप अगर डिसेक्शन भी करेंगे और बारीक से बारीक माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो वो तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि तो पूरी बॉडी में सॉल्व हो गया ना उसके, और पूरी बॉडी का पार्ट बन गया उसके, वो अब उसकी बॉडी का पार्ट बन गया हो, तो आप उसे ले ही नहीं सकते। ये है दूसरा चैलेंज अल्लाह ताला का कि तुम मक्खी बना भी नहीं सकते और उसका छोटा सा छोटा फूड पार्टिकल तुम ले भी नहीं सकते। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो जरा अपनी औकात देखो, है इंसानो, है मानव जाति, ओ ह्यूमन बीइंग्स, अगर तुम नहीं मानते अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, क्रिएटर को नहीं मानते, नहीं समझते, उसकी क्रिएशन को नहीं देखते, नहीं पहचानते, तो जरा गौर तो करो कि तुम बना भी नहीं सकते छोटी से छोटी मक्खी को, उससे कोई फूड पार्टिकल तुम छीन भी नहीं सकते, और तुम्हारी हालत क्या है, फिर तुम्हारी कैफियत क्या है, ताकत क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, अरे ज़ईफ, वीक, वीकेस्ट, कमजोर, तुच्छ और हीन है वो कौन? जो अल्लाह को छोड़कर, एक अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोग या ऐसे आइडल्स या ऐसे स्टैचूज उनसे मांगते हैं या ऐसे इंसानों से मांगते हैं अल्लाह को छोड़कर। तो अल्लाह ताला उनसे कह रहा है कि कैसे है ये मांगने वाले, कैसे तुच्छ है, कैसे हीन है, कैसे वीकेस्ट है, और वो खुद भी कैसे जिनसे मांगा जा रहा, वो कोई जवाब देते हैं क्या, वो बात सुनते हैं क्या, और वो इनकी इस बात को मान सकते हैं क्या, और वो ये दोनों चीजें कर सकते हैं क्या, मक्खी बना सकते हैं क्या, या मक्खी से फूड पार्टिकल छीन सकते हैं क्या। तो अल्लाह ने एक चैलेंज दिया वर्ल्ड वालों को, पूरे विश्व वालों को, 223 देश के भाई बहनों को, इंसानों को, और जिनका जो भी भरम होगा, घमंड होगा, तक उन सबको एक चैलेंज दिया कि तुम अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह की तरह, अल्लाह के कंट्रोल, क्रिएशन और उसकी जो ताकत है, उसकी जो माइट है, उसकी जो पावर है,
اس کے مقابلے میں تم نہ مکھی بنا سکتے اور تو مکھی چھین سکتے. اور پھر انت میں اس ایگزامپل کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ پھر کیا بات ہے اے لوگو، اے انسانو، ہے مانو ذاتی، او ہیومن بینگز، تم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہو کہ ما قدر اللہ، ارے تم نے اللہ کی قدر، اللہ کی ویلیو، اللہ کا امپورٹنس، اللہ کی مائٹ، اللہ کا کنٹرول، اللہ کا مینجمنٹ، اللہ کا کریشن، اس کا حیرت انگیز نظام، اس کی حیرت انگیز تخلیق، اس کو مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں اس کو، تم سمجھا ہی نہیں اس کو. اور پھر حق کا قدری، اس کا حق کیا ہے، اس کی اس طاقت، مائٹ، پاور، قدرت، کریشن، اس کا حق کیا ہے کہ اس کو اوبیڈینٹ ہو جاؤ، آجنا پالن تک کرو، اس کو سرنڈر ہو جاؤ، اس کی بات مانو، کیونکہ جیون اسی نے دیا، مرتیو وہی دینے والا ہے. اور جیون کا جو سپین ہے، زندگی کا جو دورانیہ ہے 60 سے 80 کامن ایوریج ورلڈ کا، تو اس میں سمجھو اس اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کریشن کو، اس کی مائٹ کو سمجھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اس کی 2 صفات، 2 کوالٹیز. ان اللہ قوی عزیز، وہ بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، اور بہت عزیز ہے، بہت زبردست ہے. ہم ایک چھوٹی مثال لیں گے. ابھی کورونا کال گیا، کورونا ایج گیا، ہم نے کیا دیکھا؟ کتنا چھوٹا سا کیڑا انسانوں نے بنایا ہوگا، بنانے کی کوشش کی ہوگی، کنٹرول اللہ کا ہے. کیونکہ وہ کورونا کیڑا بھی اپنی مرضی سے کسی کو کاٹ بھی نہیں سکتا، اور اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے. تو تم اس سے بھی ڈر کر چھپنے، بھاگنے، ایکٹیویٹیز بند کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو ذرا اللہ قوی کی طاقت تو سمجھو، اس طاقتور کی، اس مائٹیسٹ کی، اس شکتیوان کی طاقت تو سمجھو. تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ ہی ہے قوی، اور اللہ ہی ہے عزیز، زبردست، کہ پکڑنے والا، اس کی گرپ، اس کی پکڑ، اور اس کے جب پکڑنے کے لیے کسی کو آئے گا اور تھام لے گا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا، نہ خود کوئی چھڑا سکتا، نہ دوسرا کوئی اس سے چھڑا سکتا. اور اس کی بڑی مثال ہے موت، کہ جب وہ موت لے کر آتا ہے، اللہ قوی اور عزیز جب موت لے کر آتا ہے، تو بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا پولیٹیشین، بڑے سے بڑا ادیوجک، بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ قوی اور اللہ عزیز کا کمال چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حج کی آیت 73 73 اور اس کے بعد اپنی طاقت 74 میں بتایا کہ دیکھو مکھی کی مثال لو، ہاؤس فلائی، مکھی، اس کی مثال لو ذباب عربی میں، اور دیکھو تم اسے بنا بھی نہیں سکتے، اور وہ تم سے کچھ چھین لے تو تم اسے لے بھی نہیں سکتے. تو اپنی اوقات سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو، اور اس کی مہتتا، اس کی مہانتا، اس کی بڑائی، اور اس کا جو گرینڈیور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کریشن کا، مینجمنٹ کا، ڈیزائننگ کا، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اچھی طرح سمجھنے، سمجھ کر ماننے، اس کے ادھین ہونے، اطاعت کرنے، فرمانداری کرنے، اوبیڈینس کرنے، اور سب تک موت تک یہ سچائی، یہ ستیہ، یہ سچ، یہ ویژنری فیتھ، یہ ڈوڑس شردھا، یہ ڈوڑس آستھا سب تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.